آپ حضرت گرامی قدر علامہ محمد حسن رضا نقشبندی صاحب سے سن چکے، اور ایک عنوان ہے ختم نبوت۔ امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، شان یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بھائی یہ مختصر سی باتیں ہوتی ہیں، آپ اکٹھے نہیں کرتے، مختصر سا بات۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، یہ ایک حدیث پاک ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک، حسن اور حسین عرش الہی کی تلواریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک، حسن اور حسین جنت کا حسن ہے۔ فی سبیل اللہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی جب تک آپ کو نقیب پورا ہلاک کر دینے والا دھمکی نہ دے، سمجھ آئیے کہ سبحان اللہ نہ آکھیا تو تانوں انج ہو جانا ہے، اتنی دیر تک نہیں آکھنا۔ ویسے بندے کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے کہ زندہ بیٹھے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ہمارے ناشر رضویات علامہ محمد شرافت قادری صاحب ماشاءاللہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کو چلا رہے ہیں، اس لیے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چوتھی حدیث 4 یاروں کی نسبت سے جو پڑھ رہا ہوں نا، وہ حسین منی و انا من حسین ہے، اور اس کا ترجمہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ حسین میرا، میں حسین۔ اور یہ ہم جب محفلوں کا ماحول خوبصورت تھا اور یہ گڈیاں پٹولے اور چڑھی ہوئی لئی ہوئی نہیں سی نہ ہوندا، تو اس وقت بڑے بڑے پیارے کلام اسٹیجوں پہ پڑھے جاتے تھے۔ اس میں ایک یہ بھی ہوتا تھا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اب لطف لیں اس کا، حسین میرا۔ آپ اندازہ کریں، میں آگے وہ مغرب کے بعد تھا ایک جگہ، تو وہاں میں گزارش کر رہا تھا کہ 10 محرم کو فجر سے لے کے رات گئے تک مختلف علاقوں میں حاضر رہتی۔ دن میں تو آپ کو پتہ ہے یہاں ہی بشکوٹ میں محفل ذکر آل رسول سالانہ ہوتی ہے۔ فجر کے بعد سے ہی سبیلیں، لنگر، چاول، بریانی، حلوے، رات تک روک کر لوگ ترلے کر کے پانی کا گھونٹ پی لیں، پانی کا گھونٹ۔ تو میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ منظر دیکھ کر کبھی رونا بھی آتا ہے، اور کبھی ان کریموں کے حضور سر عقیدت خم کرتے ہیں کہ وڈے جگرے آڑے ہو کمال لوگ کو، کہ کربلا میں خود 3 دن روزے کی حالت میں رہے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، اپنے نانا کی امت کو اب بھی کھلا رہے ہو اور پلا رہے ہو۔ یہ کوچا کریا امام حسین کا دسترخوان بچھتا ہے، ایڈا تگڑا ہے۔ وہ ان کے بیٹے شاہ جیلاں، پیر پیراں، میر میراں، سرکار بغداد حضور غوث پاک کا ہی دسترخوان اتنا تگڑا ہے، تو پھر وہ تو جد ہے، مظلوم کربلا۔ حسین میرا، جس کے حضور ہو گئے۔ 5 دن پاک کی نسبت سے 5ویں حدیث، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے حسین ابن علی سے محبت کرے۔ اس کو میں اپنے ذوق میں کبھی یوں بھی عرض کرتا ہوں، بندے سے پوچھتے آپ مسلمان ہیں؟ کہاں؟ ہاں، کہ کلمہ پڑھو۔ آپ پاکستانی ہیں؟ کہاں؟ کا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ آپ کو حضور سے محبت ہے؟ کہا بڑی ہے۔ فرما پھر حسین ابن علی سے محبت۔ حضور کی محبت کی دلیل حسنین پاک سے محبت ہے۔ اور یہ میں نے کیا کہہ دیا محبت کی دلیل؟ اس دل میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ زبان سے جتنا مرضی کہے، جس دل میں جانے جانا کی محبت ہے۔ جانے جانا کی محبت کا مطلب ہے کہ حسین میرا، میں حسین کا، اس محبت میں حسین ابن علی شامل ہے، اس فہرست سے باہر نہیں ہے کسی صورت میں۔
اور ایک حسینی سید کی چھٹی کی نسبت سے یہ 6ویں حدیث سنو، سبحان اللہ کہنے کی اجازت۔ ایک مقام پہ فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ ہمیشہ محبت والوں کی فہرست میں رکھے، عداوت والوں سے بچائے۔ 7ویں حدیث سنو، کریم نے دونوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور دونوں کو سینے سے لگا کر نگاہ آسمان کی طرف کر کے عرض کرتے ہیں رب کے دربار میں، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ سوکھا بھی ہے تے اوکھا بھی ہے، رب کا پیارا بننا ہے، سوکھا بھی ہے تے اوکھا بھی ہے۔ سوکھا یہ ہے کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور اوکھا یہ ہے کہ محبت کے اصولوں پہ پورا نہیں اترا جاتا، پورا اتر جائیں تو رب کے پیارے بن جائیں۔ 8ویں حدیث پاک سنو، اور دیکھیں جلدی جلدی تقریر تمام۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں آ رہے ہیں، امام حسن ایک کندھے پر، امام حسین ایک کندھے پر، راوی سیدنا ابو ہریرہ بھی ہیں، اور ایک جگہ پر اسی منظر کے راوی سیدنا جابر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور کبھی امام حسن کا رخ چومتے ہیں، کبھی امام حسین کا رخ چومتے ہیں۔ اور اب ہم سے ایک سطر رنگ امام احمد رضا میں یہ سن لیں کہ کیا نظارہ ہوگا کہ جو گلی میں خرامہ خرامہ آ رہے ہیں وہی صورت کندھوں پر ہے، وہی صورت گلی میں ہے۔ یعنی امام حسن سر سے سینے تک حضور کی شبیہ، اور امام حسین سینہ اقدس سے خدمین شریفین تک جمال مصطفیٰ ہی چل رہا ہے، اور جمال مصطفیٰ ہی کندھوں پہ نظر آ رہا ہے۔ وی آئی پی حضرات سبحان اللہ کے وی آئی پی جڑے گودے نیڑے ہوندے وی آئی پی ہوندے سبحان اللہ بھی بول جاندے۔ سمجھا نہیں یہ بات کی؟ تو کیا عرض کر رہا ہوں کہ حضور دونوں کے رخساروں کو چوم رہے ہیں۔ ویسے ایک تجرباتی اور مشاہداتی بات یہ ہے، آپ بھی بال بچوں والے یہاں کثیر لوگ بیٹھے ہیں، جیسے جیسے کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ پبلکی ماحول کے اندر بچوں کو گود میں لے کر پھرنا، کندھوں پہ لے کے پھرنا، یہ لوگوں کا اپنا بنایا طریقہ ہے، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا۔ اب بہت بڑا کوئی افسر ہے تو اپنے بچے کو لائے تو کندھے پہ بٹھا کے نہیں لاتے پبلک میں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور بابے نے کہا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے۔ نہیں جی جناب، کمال پہلا مصرع دیکھیں، اعلیٰ فرماتے اپنے تمام علم، فہم، ادراک، بصیرت، معلومات گوگل پہ سرچ کر لو، جو جو آپ کے پاس معلومات کے سورس ذرائع ہیں ان پہ غور کر لو، اچے تو اچا، اچے تو اچا، اچے تو اچا، پھر تھوڑی عقل جواب دے دے، تسی فائنل کر لو کہ سارے نالوں اچا اے ہے۔ یہ ہے پہلا مصرع، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے۔ اب امام کہتے ہیں اس اونچے سے اونچا ہمارا ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بچوں کو لوگ اس طرح گود میں نہیں لاتے، کندھوں پر نہیں بٹھاتے۔ شاہ صاحب آگے جی کرسی دے، شاہ جی قائد اہل سنت فی البلچ بلے بلے تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی آگے رنگ چوکھا ہو گیا۔ علامہ شرافت صاحب کی کرسی رکھے یہاں۔ نہیں جناب، ہے توجہ ہے آپ کی؟ کیا بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو جیسے عہدوں پر ترقی کرتے ہیں یہ ایک قاعدہ سا بنا ہوا ہے، اگرچہ بے قاعدہ ہے یہ لیکن بن گیا ہے۔ قربان جائیے کریم کی ذات اقدس پر، منبر میں بھی ساتھ،
گلی میں چلنا ہے تو کندھوں پر. اچھا صحابہ کرام سے باز ہو رہا ہے نا نماز کے بعد تو تب بھی گود میں, اور سجدے میں ہے تو پشت انور پہ سوار ہے. سجدے میں پشت انور پہ سوار ہیں. مسجدوں والے اکثر ہمارے علماء ماشاءاللہ ادھر بھی بیٹھے ہیں, یہاں بھی ائمہ مساجد بیٹھے ہیں. اگر پبلک میں سے کوئی بچہ لے آئے اور بچہ تھوڑا سا چلتا پھرتا رہے نا تو کوئی نہ کوئی بندہ پھر کہہ ہی دیتا ہے جی نیانے پہ نماز خراب کر دے دیتے جے کہ دیو نیانا مولوی صاحب دا ہوئے, پھر تے جناب برکے اور ہی کھل جاتے ہیں. تو پھر اس کو کہیں گے مولوی جی تسی آپ ہی مسئلے دس دے ہو, تو یہ منڈا جڑا ہے سارا نہ دھیان اونوں ہو جاتا ہے. پھر تسی دیکھو نا آپ ہی کہندے ہو نماز غور نال پڑھنی چاہیے. آئی سمجھ؟ تقریباً 7 سے 8 سال کے درمیان مبارک عمر تھی عکس جمال مصطفیٰ سرکار امام حسن مجتبیٰ کی جب کریم نے پردہ فرمایا. آپ 2 سال سے گننا شروع کرتے ہیں, جب ننے قدموں سے چلے ہوں گے تو کم از کم یہ 5 ساڑھے 5 سال بنتے ہیں نا. تو کوئی دیہڑی انج دی نہیں ہے جدن اے مسیتے نہ ہوں. سبحان اللہ فی سبیل اللہ. سمجھ آئیے, نہ عمرے کا ٹکٹ تے نہ فالج تو بچن دی گارنٹی, صرف ذکر امام کے سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ان 4 سالوں میں 5 سالوں میں یہ ممبر پہ بھی آتے ہیں, یہ پشت انور پہ بھی سوار ہوتے ہیں, یہ گود میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں. اور لطف کی بات یہ دیکھیں کہ جانے جانا قیام میں کھڑے ہیں تو یہ نماز میں قیام میں دونوں قدموں کے بیچ سے گزر کے پیچھے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر پیچھے جاتے ہیں. کبھی کسی ایک صحابی نے جناب بویا آیا تو مسائل لما تو اڈی بات کہیں سہ سکنا, وہ تو گیٹ دینے دو نہ 2 کناتاں لائیاں, انہوں نے پتا ہے بھی وہ اسی دلی چاہتے ہو ڈیجکوٹ چنے, وہ تو تاں روڑا پاندے پہ کہ تسی ساڑھے کول کھلو کے کہیں پا سکتے ہو روڑا ہے. توجہ, ایک دن بھی کسی صاحب نے کہا ہو کہ حضور معافی چاہنے ہیں, شہزادیاں نال پیار تے تانوں ہے پر حضور سانو تہاڈی نماز دا خیال ہے. کبھی چلیں سرکار سے نہیں کہہ سکتے تو مولا مرتضیٰ سے تو فریکنس ہے, ایزیلی کہا جا سکتا تھا, ایک دن بھی کہا ہو. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کدو شوربے والا گوشت, کدو اور گوشت کا شوربے کا سالن ایک مرتبہ سرکار کو شوق سے کدو کی خاشیں اٹھا کر تناول فرماتے دیکھا. تو سیدنا انس کہتے ہیں مجھے کدو سے محبت ہو گئی. جنہوں نے ایک دن کدو کی کاشیں حضور کو مبارک انگلیوں سے اٹھاتے دیکھا, ان دیکھنے والوں کو بغیر سنائے سمجھائے پڑھائے محبت ہو گئی. تو جو روز ہی حسنین کو اٹھائے ہوئے دیکھتے تھے ان سے محبت نہیں ہوگی. بولے 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 بولے. یزید پلید ہے, نجس ہے, کمینہ ہے, یہ سارے چھوٹے لفظ ہیں. ایمی منہ خراب کرنا, لفظ یزید کا معنی غلط نہیں ہے, پر جب سے حسین ابن علی کے مقابلے میں آیا یہ ویسے ہی برائی کی علامت بن گیا. لیکن بعض لوگ یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اللہ رسول کا واسطہ ہے امت کو تقسیم نہ کرے. ہم سنیوں کو اور پلس بریلوی کسی سے بھی آل رسول کا پیار ادھار سدھار مانگنے کی لوڑ نہیں, ساڑھے کاری بڑا ہے. عشق و محبت, عشق و محبت. بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت امیر معاویہ کو پتا تھا کہ یزید کے یہ کرتوت ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یزید کی عمر دیکھو اور اس کو وہاں پر اس کا ولی عہد مقرر کر دینا, اور کیا وہ کائنات میں ایسی وصیت ہے کہ وہ کہہ گئے کہ تم نے ان پہ ظلم کرنا ہے؟ خود ان کا رویہ کیا تھا؟ ہے توجہ. کوئی ملنگ ہونا ہے جناب
گیٹ اتنے تو اسی چنگے بڑے دوڑ نال گل کر دیتے ہیں کوئی چیز تھوڑ بھی جاوے تاں بھی نہ رولا پانا ہوتا ہے دھیان رکھو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نفوس قدسیہ سیدھی سی بات ہے میں کتنا بھی پڑھاکو ہوں کتنا بھی علم جانتا ہوں کتنی کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں کتنی میں ڈگریاں لے چکا ہوں الازہر سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی تک بھی میں نے ان کے فرش پڑھ کے کھگال دیے توڑ دیے ہیں اور سارے جگ دے سیانے کٹھے کر لو کوئی حضرت امام حسن مشتبہ ورگا سیانا نہیں ہو سکتا اعلیٰ حضرت تسیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر یہ بات کرتے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ نے فرمایا میرا تے تعلق میں تے نسلی غلام آل رسول دا تو نہ کہہ دینا میں حضرت امیر معاویہ دا دفاع کردہ ہے اے بھی میں امام حسن پاک دی غلامی وچ کردہ ہے کیونکہ امام حسن مجتبہ نے ہاتھ پکڑ لیا ہے حضرت امیر معاویہ کا اور صلح ہو گئی ہے لہٰذا وہاں سے میں منہ نہیں موڑ سکتا یہ دو لائنیں یاد رہیں علامہ حسن صاحب نے لاہور چلے جانا ہے تو میں ہر جمعے اچھے ہی ہوں پتہ ہے تو انہوں شیر نہ لاؤ منہ بولو گلدی سمجھ آندی پہ گی میں تو کوئی موجود ہوں جیندہ جاگتا الحمدللہ جنی دیر رہ گئے ہیں سمجھ آئیے ادھر لائل پور میں محدث اعظم ہے سمندری میں ہمارے مرشد نائب محدث اعظم ہے تو کلیئر گل ہے پتہ نہیں انتے بڑھے ہو گئے ڈچکوٹ چ رہے کہ شاہ صاحب ادھر آنے سر نہیں میں ضعیف ہو گیا میں آکھا میں توڑنا لو بوتا ہو گیا سمجھ آئیے دادا پیر ساڈا تے شاہ صاحب دے والد ماجد پیر طریقت سید دلبر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے بھی استاد ساڈے دادا پیر حضور محدث اعظم نے قبلہ بابے نے لیل پرج بہ کے کوئی گل کیتی ہے فقیر رہتا گول باغ میں ہے فقیر کا عقیدہ گول مول میں دو جی شاہ صاحب دوجیاں دی بھی درشن ہو گئے بڑی گل جناب یک نہ شد دو شد ایشاہ انہوں نے کرسی پیش کرو گی انہوں نے تو ساری گل کری جانے آپ توجہ ہے جناب دی کیا فرمایا فقیر رہتا گول باغ میں ہے فقیر کا عقیدہ گول مول جلدی بولیں گے ایک فٹ بال نہ بنو ایک آلو نہ بنو باقی ستیہ بھی ہے ہر ہانڈی میں گرنے کی ضرورت کوئی نہیں اور ہر کسی کی ٹھوکر پہ آنے کی ضرورت نہیں جب ہم لوگوں کی ٹھوکروں پہ آئیں گے تو لوگ ٹھوکر مارنے کے عادی ہیں بچانے کے قائل نہیں ہیں اور سب سے منہ موڑ کے ان سے تعلق کر لو زمانہ ٹھوکروں میں آ جاتا ہے یہ اصولی بات ہے بھائی جی بڑی رعایت ہوگی ہے تو نال ہن میں نہ لے کے نہ تہاڈے نال گل کراں بیٹھو جناب عرض کیا کر رہا تھا آپ سے ہے جی توجہ ہے آپ کی آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کتنی بھی حدیث وہ ہم پڑھ رہے تھے 8ویں پڑھ رہے تھے تو وہ چومتے چومتے آئے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ عرض کیا حضور آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اتنی کافی ہے نتیجہ کیا نکالنا ہے لفظ اتنی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں وگرنہ اتنی کے لیے یا تولنا ہوتا ہے یا ناپنا ہوتا ہے یا گننا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تینوں نہیں ہیں یہ شانیں جو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں یہ شانیں جو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں اتنی شانوں کے بعد بھی عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ ہم نے حضرت امام کو دل جاں کا قرار مانا سر کا تاج مانا آنکھوں کا نور مانا اور 8 ہو گئی تھی کے ساتھ ہوئی ہیں 8 ہوئی تھی 9ویں ملا لو ابن جریر ابن اسیر ابن کثیر تینوں نے لکھی ہے امام نے کربلا محلہ میں فرمایا کہ میرے نانا نے مجھ سے اور میرے بھائی حسن پاک سے فرمایا تھا تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں دونوں 25-26 سالاں دا ڈچکوٹیوں پیغام دیندہ رہا ہے کہ گھر چ سارا کچھ ادھار منگن دی لوڑ کوئی نہیں
تے نالے گھر چ سامان تھوڑا بھی ہوئے تے رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے. سمجھا گی یہ بات کی؟ عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس چیز کو ذہن نشین رکھیں. اہل سنت کو فرمایا کہ تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈوں کو کیا شان ہے. امام نے خطبہ کربلا میں حدیث بھی کون سی کوٹ کی تاکہ ہر محرم میں سنیوں کو وہم نہ رہے کہ حسنین پاک کا اہل سنت سے کیا رشتہ ہے، اور جس کو یاد نہ ہو اس کا اہل سنت سے کیا تعلق ہے. جس کے دل میں یہ نام نہ ہو اور جس کے دماغ میں ان کا خیال نہ ہو اور جس کے سودا میں ان کا سودا ہو، عشق نہ ہو، تو بھائی صاحب وہ کون سا بندہ ہے؟ اتنی شانوں کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے کہا ہو کہ سرکار امام حسین نبی ہیں، وجہ کہ حضور آخری نبی ہیں. سبحان دیدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. 9 تھی، اب 10ویں ملا لو. ایک بار نہیں فرمایا، بار بار فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. پھر آپ لوگوں کو ایک تو آپ لوگ سرچ کرتے ہو، آپ بھی صرف گوگل کی طرف جاتے ہیں، اور یہ کہنا ون سائیڈ کاروائی کرنا کہ آپ کو کلپ شلپ دیکھیں گے تو وہی حرف آخر ہے، یہ آپ کی زیادتی ہوگی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. سمجھ گئے؟ عرض یہ ہے تحقیق کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہمیں گوگل سے یہ پتہ چلا ہے. اور اب جو یہ آ گیا ہے سارے کا سارا سسٹم ہی آ رہا ہے، انٹیلیجنس جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، تو آرٹیفیشل، تو یہ تو جناب اب سنا ہے کہ مفتی بھی یہی ہوگا، تو انہیں چیک کر لینا ہے ابھی اگلے نو کیا دی لوڑ ہے. تو پھر وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مفتی ہوگا وہ موبائل سے کیا کہے گا کہ باقیاں نو تے رہت نہیں ہوں تسی ساڑھے کول آئے ہو تو تواڈے واسطے ہے مسئلہ. انہی فتنوں کے تعقب اور سرکوبی کے لیے امام نے مدینے کی گدی چھوڑی اور کربلا کو آباد کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ کبھی بھی نانا کی شریعت کے مسئلے میں غیر سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مسئلے نہ بدلو، دین نہ بدلو، شریعت نہ بدلو، اپنا اقرار کر لو کہ میں اس مسئلے میں غلطی پر ہوں، پر یہ نہ کہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. پھر ہم حسینی طرز پر نہیں ہوں گے، پھر یزیدی فکر کی طرف ہوں گے. وہ یزید نے کہا نا کہ قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، شرابیوں کے لیے خرابی تو نہیں آیا. وہ تو یوں بھی قرآن پاک کا مذاق اڑانے والا فرد تھا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافر کلیئر کٹ کہا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یزید پلید کا اسلام سے 0.0 بھی تعلق نہیں. جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے بات کی. ایک قدم آگے بڑھیے. میں آخری نبی ہوں. اب آخری نبی کا معنی کیا ہے؟ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ بھی نہیں، سرکار نے کسی ڈکشنری کا محتاج نہیں رہنے دیا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا آقا علیہ السلام نے خبر دی باقاعدہ کہ میری امت میں دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. الا خبردار، تم ان کے دھوکے میں نہ آ جانا، میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. زندہ باد. 10ویں اور 11ویں 2 حدیثوں میں آپ کو کیا سنایا؟ پہلا کہ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، اور دوسرا دجال اور کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. دونوں خبریں میرے کریم نے دی ہیں. پہلی بات عقیدے کی ہے، دوسری بھی عقیدے کی ہے، لیکن وہ مستقبل کے دور کو جس کا سامنا ہمیں آج کرنا پڑ رہا ہے.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دے دیا. ہم اور کاموں میں لگے رہتے ہیں اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر باتیں چھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارا دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے کہ ادھروں لڑائی پا کے پیچھے کام کچھ اور ہو رہا ہونا ہے اور وہی ہوتا ہے. 400 کے قریب توہین رسالت کے مقدمے میں جو لوگ اریسٹ ہیں ان کے کیس پر کورٹ نے کہہ دیا کہ کمیشن بناؤ. گویا کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے راہ کو نرم اور کچھ کشادہ کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ کن بحثوں پہ پڑے ہوئے. چوتھی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان سے لے کر یورپ و امریکہ تک قادیانیت نے مختلف زبانوں کے اندر قرآن پاک کے ترجمے کیے، مختلف زبانوں میں. اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے یورپ کے اندر؟ احمدی مسلمان، احمدی مسلمان. میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آج کا نیا نوجوان وہ گلے میں صلیب پہن رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ گلے میں صلیب پہن رہا ہے. ایکس مسلم اپنے آپ کو شو کر رہا ہے. ہندوستان کا پنجاب کا ایک سنگر مرا ہے تو میرے پاس اب بھی ایک فلیکس ہے، مجھے نہیں پتا وہ فیک ہے کہ اوریجنل ہے. تو اس سکھ گلوکار کے لیے ایک بندے نے سالانہ ختم شریف رکھا ہوا تھا. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ دینی اور شرعی امور میں اویئرنس کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جتنے بھی فتنے ہیں یہ جلسے ایک پیغام عام کرنے کے لیے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلسہ ختم ہو گیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ جو پیغام ملا ہے ہمیں اس پیغام پر آئندہ محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ میں نے پہلے بھی سالانہ جلسے میں ایک گزارش کی تھی کہ اگر غیروں کو بہت کچھ یاد ہو سکتا ہے تو میرے سنی مسلم نوجوان کو ختم نبوت کے عقیدے پر 5 حدیثیں 5 تن پاک کی نسبت سے کیوں نہیں یاد ہو سکتی؟ سبحان اللہ کی آواز کو یہ سوال ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ گیت آ رہے ہیں، لطیفے آ رہے ہیں اور ڈائلاگ آ رہے ہیں اور ٹک ٹاکر کے انداز آ رہے ہیں، شعر اور دوڑے اور مائیں یاد ہیں. لیکن جب آپ نے اس محاذ پہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو تیار رہنا ہے کہ ہمارے پاس دلائل کی کمی نہیں، بس آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. سوشل میڈیا کا درست استعمال کریں، اویئرنس دیں. ہر ایک کی لڑائی میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کو ویسے ہی ہوتا ہے بیٹھا کسی کونے میں ہو، وہ ہر ایک دی کسی نہ کسی پوسٹ نے پنگا لینا ہوتا ہے. ان پنگے بازیوں کی بجائے آپ اپنی آئی ڈی سے روز حدیث شیئر کریں جو مستند ذریعے سے آپ کے پاس ہو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اب بنی اسرائیل کے نبی آتے، ملکی نظام کو چلاتے، ایک نبی وصال فرماتا، دوسرا نبی رب بھیج دیتا. سن لو، مجھ پر نبوت کا سلسلہ تمام ہوا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک حدیث مبارک جو سیاستہ کی نہیں دیگر کتب میں درج ہے، سید عالم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو ابو بکر صدیق کو اس منصب پہ لایا جاتا. لکھیے، یہ ترمذی ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے فرمایا، وہ بخاری ہے، حضور آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. فرمایا علی جس تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ پاک کے لیے ہارون پاک تھے، لیکن اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہ بخاری ہے، کتاب الادب ہے. راوی سے پوچھا جاتا آپ نے حضور کے صاحبزادے پاک کی زیارت کی؟ کہا وہ چھوٹی عمر میں پردہ کر گئے. اگر تقدیر الہی میں ہوتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہے تو حضور کے بیٹے اور زندگی پاتے. چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے حضور کے شہزادگان
چھوٹی عمر میں پردہ کر گئے، یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر نوجوانوں آپ ہر چیز پہ مر مٹنے کو تیار ہو گئے، ذاتیات کے لیے، برادری ازم کے لیے، سیاست کے ازم کے لیے، ملے داری، ذاتی مفادات، ذاتی اختلافات کے لیے، لیکن حضور کی عزت اور ختم نبوت کے تحفظ میں آپ کو معمولی سی پریشانی بھی نہ ہو تو پھر علاج کروانا بڑا ضروری ہے۔ یہ پہلی سٹیج ہے دل کے مردہ ہو جانے کی، اور جب دل مردہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر نیکی نیکی نہیں لگتی اور گناہ گناہ نہیں لگتا۔ اس لیے آؤ آج ارادہ کرو سوشل میڈیا کو سرکار کے ارشادات، مستند، اچھے اور بہتر معاشرے کے عقیدے اور عمل کی اصلاح میں استعمال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسرا ارادہ کریں کہ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں جو عقیدہ ختم نبوت پہ لکھی ہیں، مختصر بھی ہیں، جامع بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، تفصیلی بھی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور انشاءاللہ عز و جل یہ تھوڑا سا موسم معتدل ہو جائے، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ 4 روزہ 5 روزہ نہ صحیح تو انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر کورس رکھیں گے، شاید وہ 3 دن کا ہو، جس میں آپ نوجوانوں کو ہم بلائیں گے کہ آؤ سیکھو، جو دنیا کا سوال ہے وہ لے کر آؤ، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو حل کیا جائے۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ اور میں یہ محمد جاوید صاحب، مولانا انعام الحق صاحب، مولانا محمد احسان صاحب، مولانا محمد طیب صاحب، جن جن کے نام آ رہے ہیں تو باقی معافی دے دیا جو کسی سے نہیں آئے، یہ سارے جن بھائیوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سلسلہ ہر سال بڑھے گا، آگے جائے گا۔ آج اتنا سبق ہو گیا ہے کہ بقول بابا بلے شاہ گال ایک نقطے وچ مو سمجھ آ گئی ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، بس یہ سبق یاد رکھو، اوروں کو بھی یہ سبق پڑھاؤ۔ انشاءاللہ آپ اپنے ملفوظات سے حضرت پیر طریقت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد جلال الدین رومی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ ملفوظات خیر بھی ارشاد فرمائیں گے۔